हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी का 4th पार्ट। इसी तरह पांचों इंसानों को आग में फेंकने के बाद मेरी भी बारी आ गई। पुरोहित ने मुझे हाथ लगा दिया। इसके बाद दो हट्टे कट्टे पुजारियों ने मुझे उठाया और मनहूस बुत की फिसलती हुई ज़बान पर बिठाकर हाथ छोड़ दिए। इनके हाथ छोड़ते ही मैं खूनी देवता बाल की ज़बान से फिसल पड़ा। इस वक्त मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये किसी दूसरे की चीख नहीं थी, ये मेरे मुंह से निकली हुई चीख की आवाज़ थी। इसके साथ ही मैं ज़बान से फिसल कर भड़कती हुई आग के अलाव में गिर पड़ा। आग के शोलों में गिरने के फ़ौरन बाद मुझे शदीद तपिश का एहसास हुआ। आंखों के आगे लाल सुर्ख रोशनी ही रोशनी हो गई और कानों में तेज़ आंधियों का शोर गूंजने लगा। हैरत इस बात की थी कि मेरे जिस्म को तपिश की शिद्दत ज़रूर महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अभी तक ज़िंदा था। मुझे सिवाय आग के सुर्ख शोलों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहाँ पर गिरा था? शोलों के ऊपर था, शोलों के अंदर था, या शोलों के नीचे दहकती आग के अंगारों पर था? ये मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं हवा में लटका हुआ हूँ। इस वक्त मुझे फ़िरौन की रूह की बात याद आ गई। इसने कहा था कि तुम पर दुनिया जहान की मुसीबतें पड़ेंगी, तुम्हें शदीद से शदीद अज़ियतें पहुँचेंगी, मगर तुम मरोगे नहीं, तुम्हें अभी मौत नहीं आएगी, तुम ज़िंदा रहोगे। तो क्या मैं ज़िंदा था? मेरे सारे जिस्म को शदीद तकलीफ़ पहुँच रही थी, मगर ये तकलीफ़ मेरी बर्दाश्त से बाहर नहीं थी। हर सांस के साथ जैसे आग के शोले मेरे फेफड़ों में दाखिल हो रहे थे, मगर मेरे फेफड़े जलकर राख नहीं हो रहे थे, वो बराबर काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद मुझ पर बेहोशी की हालत तारी होने लगी और चंद सेकंड के बाद मुझे कोई खबर नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, ज़िंदा या मुर्दा। मुझे इस वक्त होश आया जब एक लोहे का कोई बहुत बड़ा सा बेलचा जो मेरे जिस्म के साथ बड़े ज़ोर से टकराकर मेरे जिस्म के नीचे घुस गया था और फिर इस लंबे चौड़े बेलचे ने मुझे ऊपर उठा लिया था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की मगर ना खोल सका। मुझे महसूस हुआ कि मैं गीले कीचड़ में सर से पाँव तक लथपथ हूँ। मुझे इंसानों की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। ये लोग अपनी अशूरी ज़बान में बातें कर रहे थे। इनकी बातों से मालूम हुआ कि वो लोग देवता बाल पर कुर्बान किए गए इंसानों की हड्डियों को कीचड़ समेत उठाकर किसी मुकद्दस तालाब में डालने के लिए ले जा रहे हैं। आग के गड्ढे में कीचड़ इसलिए हो गया था कि मनहूस देवता पर इंसान और जानवरों को कुर्बान करने के बाद आग पर पानी डालकर इसे बुझा दिया गया था। पानी डालने से गड्ढे में लकड़ियों की राख और बुझे हुए अंगारे कीचड़ की दलदल में तब्दील हो गए थे। कुछ आदमी कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में उतरे हुए थे। वो एक बड़ी सी टोकरी में कीचड़ के बड़े बड़े ढेर डाल रहे थे, जिन्हें गड्ढे के बाहर खड़े आदमी रस्सों की मदद से ऊपर खींच रहे थे। उन्होंने मुझे भी कीचड़ के बहुत बड़े ढेर के साथ टोकरी में डाल दिया और टोकरी को रस्सों की मदद से ऊपर खींचने लगे। मैं पूरी तरह से जिंदा हालत में था, मगर मैं अपने आप को मुर्दा जाहिर किए हुए था ताकि यहाँ से खामोशी से निकल जाऊँ और फिर किसी नई मुसीबत में न फंस जाऊँ। कीचड़ मेरी आंखों के ऊपर से थोड़ा सा हट गया। मैंने देखा कि रात का वक्त था। गड्ढे के बाहर मशल रोशन थी। गड्ढे के ऊपर देवता बाल का मनहूस चेहरा झुका हुआ था। कीचड़ से भरी हुई टोकरी को एक छकड़े के अंदर उंडेल दिया जो पहले ही कीचड़ से भरा हुआ था। मैं कीचड़ में डूब गया। थोड़ी देर बाद छकड़ा चल पड़ा। ना जाने कितनी देर तक छकड़ा ऊंचे नीचे रास्तों पर चलता रहा, फिर रुक गया। किसी बहुत बड़े दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। छकड़ा फिर चल पड़ा, एक जगह घूम कर रुक गया। आदमियों के एक दूसरे को बुलाने की आवाज़ें आने लगीं। वो शोरी ज़बान में कीचड़ को किसी जगह गिराने की बातें कर रहे थे। इसके बाद छकड़ा आगे से ऊपर को उड़ गया और मैं कीचड़ के साथ ही फिसलकर पानी में गिर गया। कीचड़ का अंबार मुझे साथ लेकर पानी की तह में चला गया। शायद ये वही मुकद्दस तालाब था जहाँ कुर्बान किए हुए जानवरों और इंसानों का हड्डियों मिला कीचड़ डाला जाता था। इसके कुछ देर बाद तक आदमियों की आवाज़ें आती रहीं। छकड़े के पहियों और घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। फिर ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होते ही गायब हो गई। बड़े गेट के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। इस दौरान पानी ने मेरे जिस्म के साथ लिपटे हुए कीचड़ को अलग कर दिया था। मैं हाथ पांव चलाकर पानी की सतह पर आ गया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के चारों किनारों पर मशलें रोशन थीं। मैं तालाब से निकल आया, गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन गेट बंद था। खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद इसे बाहर से बंद कर दिया गया था। गेट के साथ वाली दीवार के पास एक कोठरी थी। ये सोचकर कोठरी की तरफ बढ़ा कि शायद वहाँ कोई खिड़की हो जिससे मैं बाहर निकल जाऊँ। कोठरी का दरवाज़ा खुला था। दीवार के साथ कुछ कपड़े लटक रहे थे। खिड़की कोई नहीं थी। मैं कुछ कपड़े उतार कर बाहर ले आया। मशालों की रोशनी में देखा यह वहाँ के आम आदमियों का लिबास था। लंबा कुर्ता, तहबंद, चादर और चमड़े की रोमन टाइप की चप्पल। मैं अब चाहता था कि जिस ज़माने में आ गया हूँ इस ज़माने के लिबास पहन लूँ ताकि लोगों की नज़रों में ना आऊँ। मैंने शर्ट और पतलून उतार कर तहबंद बांधा, ऊपर से घुटनों तक लंबा कुर्ता और पाँव में चप्पल पहनी। कंधे पर चादर रखी और मुकद्दस तालाब के अहाते से निकलकर कोई राह तलाश करने लगा। आसमान का रंग गहरा नीला होना शुरू हो गया था। ये सुबह की आमद की निशानी थी।
میں دن کا اجالا ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ احاطے کی دیوار کافی اونچی تھی، ایک جگہ دیوار کے ساتھ کوئی پھولدار بیل چمٹی ہوئی تھی۔ میں اس کی مدد سے کافی جدوجہد کے بعد دیوار کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، پھر دوسری طرف کو کود گیا۔ جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے رات کے اندھیرے میں دھندے دھندے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان ٹیلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کاہن جادوگر کابوس کی بدرو اگر میرا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے زندہ حالت میں دیکھ کر اسے ضرور اپنی شکست کا احساس ہو رہا ہوگا، کیونکہ کابوس کی بدرو مجھے ہر حالت میں اذیت دے کر ہلاک کر کے مجھ سے فرعون کی روح کو طلسمی پتلے کے قید سے آزاد کرانے کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ فرعون آمون کی روح کو کابوس کی ہزاروں سال کی قید سے آزاد کر کے میں نے اس کے ساتھ جو نیکی کی تھی، اس کے بدلے میں اس نے مجھے کم از کم اس زمانے میں کاہن جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے ضرور محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن جیسے فرعون کی روح نے کہا تھا کہ وہ مجھے کاہن کابوس کی بدرو کے جادو سے آنے والی مصیبتوں سے نہیں بچا سکے گا، اس جادو سے میں صرف اس صورت میں محفوظ ہو سکوں گا جب میرے پاس ہمارا کا دیا ہوا تعویذ واپس آ جائے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں ہزاروں برس پرانے زمانے میں اس تعویذ کو کہاں تلاش کرتا پھروں؟ کاہن کابوس کی بھیجی ہوئی بدرو جولیا، جو میری سیکرٹری کے روپ میں کراچی میں میرے ساتھ چمٹ گئی تھی، وہی میری تباہی کی وجہ بنی تھی، اور اس نے میرے بازو پر سے نشے کی حالت میں تعویذ اتار کر غائب کر دیا تھا، اور خود بھی غائب ہو گئی تھی۔ اگر یہ تعویذ اس نے کاہن جادوگر کابوس کے حوالے کر دیا تھا تو سب سے پہلے مجھے کابوس کی بدرو کا سراغ لگانا ہوگا، جو ایک ایسی قدیم دنیا میں جہاں میں بالکل اجنبی تھا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کافی دور تک بھاگتا چلا گیا۔ جب منحوس دیوتا بال کے تالاب سے کافی دور نکل گیا تو میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس دم لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ آسمان پر سے ستارے غائب ہو چکے تھے اور دن کا اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ صحرا میں سورج کے نکلتے ہی چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی تھی، اور رات کو جو ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی اور گرمی شروع ہو جاتی تھی۔ دوپہر تک صحرا تندور کی طرح گرم ہو جاتا تھا، اور اس قیامت کی گرمی اور تپش میں آدمی پیدل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے دور دور تک صحرا پھیلا ہوا ہے، میں آگ برساتے سورج کی گرمی میں صحرا کو کیسے پار کروں گا؟ میں اس شہر بابل اور اس کے منحوس آدم خور دیوتا سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ خیال کر کے اٹھ کر چلنے لگا کہ ابھی صحرا کی ریت گرم نہیں ہوئی ہے، چلتا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے صحرائی ٹیلوں کے پیچھے کوئی گاؤں مل جائے اور وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس میں شامل ہو جاؤں۔ تقدیر نے مجھے میری زندگی کے حیرت انگیز واقعات اور تجربات سے دوچار کر دیا تھا۔ میں کراچی کے بنگلے میں ٹیلی ویژن پر BBC کی خبریں سنتے ہوئے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں 5,500 برس پرانے زمانے میں آ جاؤں گا۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا، اس کی روشنی سفید ہو گئی تھی، اور اس کی گرم کرنوں نے صحرا کی فضا کو گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحرا کے ٹیلے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، ایک ٹیلا ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ یہ ٹیلے ریت کی بڑی بڑی ڈھیریوں کی طرح صحرا میں بکھرے ہوئے تھے۔ کسی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ آگے کوئی گاؤں ہے یا نہیں۔ میں بڑی مشکل سے ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دوسری طرف صحرا میں نگاہ ڈالی، مجھے دور اونٹوں کی ایک قطار جنوب کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں ٹیلے کی دوسری طرف اتر کر جتنی تیز چل سکتا تھا قافلے کی طرف چل پڑا۔ آخر میں قافلے تک پہنچ گیا۔ یہ قافلہ 10-15 اونٹوں کا تھا۔ کچھ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور کچھ اونٹوں پر مسافر سوار تھے۔ قافلے کا ساربان اپنے اونٹ پر بیٹھا قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میرا لباس ان لوگوں جیسا ہی تھا اور میں ان کی اشوری زبان بھی سمجھ اور بول سکتا تھا، مگر میرے پاس اس زمانے کا کوئی سکہ نہیں تھا کہ میں قافلے والے کو کرایہ ادا کر سکتا۔ میں نے ایک فرضی کہانی گڑھ کر قافلے کے ساربان کو سنا دی کہ میں سامان لے کر بابل آیا تھا، ڈاکوؤں نے میرا سامان وغیرہ سب کچھ لوٹ لیا، میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساربان کو مجھ پر رحم آ گیا، اس نے مجھے اپنے ایک اونٹ پر بٹھا لیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ اس زمانے کی دجلہ و فرات کی وادی کے دوسرے بڑے شہر نینوا کی طرف جا رہا تھا۔ نینوا پر بھی اشوریوں کی حکومت تھی اور سارغون نام کا کوئی اشوری بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ 6-7 روز کے تکلیف دہ سفر کے بعد قافلہ نینوا پہنچ گیا۔ ساربان نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے زمانے کے چاندی کے کچھ سکے دے دیے تھے۔ میں نینوا کے شہر کے باہر کاروان سرائے میں ہی ٹھہرا رہا۔ رات سرائے کی 4 دیواری میں گزاری۔ دوسرے روز دن کی روشنی میں نینوا شہر کے صدر دروازے کی طرف بڑھا کہ اس مشہور تاریخی شہر کو دیکھوں۔ میری کوئی منزل تو تھی نہیں، ایک مقصد ضرور سامنے تھا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے میرے تعویذ کا کوئی سراغ مل جائے تاکہ میں اسے حاصل کر کے کاہن جادوگر کی بدرو کے ہاتھوں محفوظ ہو جاؤں۔ اس کے بعد کسی ایسے جادوگر کو تلاش کروں جو مجھے واپس 20ویں صدی عیسوی کے کراچی کے شہر میں پہنچا دے، کیونکہ اس زمانے میں جادو اور طلسم کو سائنس کی حیثیت حاصل تھی اور جادو کی مدد سے عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات ہو جاتے تھے۔ وہاں کوئی سائنسدان تو تھا نہیں جو میری مدد کرتا، لے دے کر طلسم اور جادو کرنے والے ہی تھے جو تھوڑی بہت میری مدد کر سکتے تھے۔ مجھے فرعون کی نیک روح سے بھی مدد کی توقع تھی، لیکن وہ بھی مجھے 5,500 سال پیچھے کے زمانے میں چھوڑ کر جیسے غائب ہو گئی تھی۔ نینوا شہر بابل شہر سے مختلف نہیں تھا۔
वैसे ही लंबी घनी दाढ़ियों वाले ऊंचे लंबे लोग नजर आ रहे थे। सब ने लंबे लंबे चोगे पहने हुए थे। अशोरियों का यही लिबास हुआ करता था। सर के बाल भी वो लंबे लंबे रखते थे। जब से मैं 5,500 बरस पुराने बाबुल और नैनवा की वादी में आया था, मुझे हर तरफ जुल्म सितम होता ही नजर आ रहा था। बीमार और लूले लंगड़े और मुफलिस लोग बाजारों में माबदों के बाहर भीख मांगते फिरते थे। बादशाह के सिपाही जिसकी चाहे गर्दन उड़ा देते थे। देवता बाल पर इंसानों की बात बेबात पर कुर्बानी दी जाती थी। इनमें बच्चे भी शामिल थे, जो माओं की गोद से छीनकर आग में डाल दिए जाते थे। कोई पूछने वाला नहीं था। बादशाह और पुरोहित जो चाहे कर गुजरता था। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मेरी तकदीर मुझे किन जल्लादों के पास ले आई थी। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तकदीर ने मुझे किन आदमखोर जल्लादों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये ठीक है कि फ़िरौन की नेक रूह की दुआ या जादू से मैं जब तक हज़ारों बरस पुराने ज़माने में था मर नहीं सकता था, लेकिन मौत की तकलीफ़ मुझे ज़रूर पहुँच सकती थी, और ये मौत से ज़्यादा अजियत देने वाला अज़ाब था। मैं काफ़ी देर तक नैनवा शहर के गर्द आलूद और बोसीदा किस्म के बाज़ारों में फिरता रहा। मकानात कई कई मंजिला थे और सारे के सारे लकड़ी के बने हुए थे। यही वजह है कि जब कोई बादशाह शहर फतह करके आग लगाता तो आन की आन और सारा शहर आग के शोलों में तब्दील हो जाता था और जलकर राख हो जाता था। बाबुल में पकाई हुई ईंटों के मकान ज़रूर थे, मगर नैनवा में सारे मकान लकड़ी के बने हुए थे। दुकानों के अंदर और दुकानों के बाहर हर किस्म का सामान फरोख्त हो रहा था। एक दुकान पर रोटियां बिक रही थीं, साथ बदशक्ल किस्म की सब्जी का सालन भी था। मैंने दुकान के बाहर ही दूसरे लोगों के साथ ज़मीन पर बैठकर रोटी खाकर पेट की आग बुझाई। उठकर फिर बाज़ारों में घूमने फिरने लगा। दिल में एक उम्मीद लिए हुए चल फिर रहा था कि शायद पर्दा गैब से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे मुझे मेरे तावीज़ को तलाश करने में मदद मिल जाए। अचानक एक तरफ से शोर बुलंद हुआ। बाजार में लोग इधर उधर दौड़ने लगे। ढोल ताशों की आवाज़ें भी आने लगीं। दुकानदार बाहर से सामान उठा उठा कर दुकानों में फेंकने लगे। मैं एक दुकान के पास खड़ा होकर बाजार में इस तरफ देखने लगा जिस तरफ से शोर बुलंद हुआ था और जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। इतने में देखा कि कुछ सिपाही एक नौजवान की गर्दन में रस्सा डाले इसे घसीटते हुए ला रहे हैं। पीछे भी सिपाहियों का एक दस्ता चला आ रहा है। दोनों जानिब ढोल बज रहे हैं। एक औरत रोती बैन करती आ रही है जिसको सिपाही पकड़कर बार बार धक्का देकर परे हटा रहे हैं। मेरे पास एक बूढ़ा अशूरी खड़ा था। मैंने इससे पूछा, मोहतरम ये क्या माजरा है? क्या ये कोई मुजरिम है जिसको सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं? बूढ़े अशूरी ने ताज्जुब की निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोला, तुम शायद किसी दूसरे मुल्क से आए हो। ये जो पुजारी ढोल ताशे बजाते साथ साथ चल रहे हैं, ये इस बात का ऐलान है कि इस नौजवान को नैनवा की देवी अश्तर की भेंट चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ये औरत जो रोती हुई नौजवान के पीछे आ रही है, इस नौजवान की माँ है, जो अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांग रही है। ये जुलूस मेरे करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि नौजवान का चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो रहा था। इसकी माँ इससे भी बुरी हालत में थी। वो रो रो कर अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि इसकी जगह मुझे देवी पर कुर्बान कर दो, मेरे अकलौते बेटे को छोड़ दो। मैंने बूढ़े अशूरी से कहा, ये नौजवान को छोड़कर इसकी माँ को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? इसके अकलौते बेटे की जान बच जाएगी और इसकी नस्ल भी जारी रहेगी। बूढ़ा अशूरी बोला, देवी अश्तर पर सिर्फ मर्दों को ही भेंट चढ़ाया जाता है। अगर इसकी जगह कोई और अपने आप को पेश कर दे तो सिपाही इस नौजवान को छोड़ देंगे। मेरे दिमाग में जैसे अचानक आतिफिशा फट पड़ा। मैं अपनी जगह से दौड़कर इन अशूरी सिपाहियों के आगे चला गया, जो एक मजलूम माँ के इकलौते बेटे की गर्दन में रस्सी डाले इसे घसीटे लिए जा रहे थे। मैंने इनकी ज़बान में बुलंद आवाज़ में कहा, इस नौजवान की जगह मैं अपने आप को देवी की कुर्बानी के लिए पेश करता हूँ। इस नौजवान को छोड़ दो। सिपाही रुक गए। ये वहाँ का कानून था कि अगर किसी वजह से कोई मर्द कुर्बान किए जाने वाले मर्द की जगह अपने आप को पेश कर दे तो इसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर दी जाए। सिपाहियों ने मुझे टटोल टटोल कर देखा। एक बोला, ये इस मरियल नौजवान से ज़्यादा हट्टा कट्टा जवान है। देवी अश्तर इसकी कुर्बानी से बहुत खुश होगी। सिपाहियों के सरदार ने भी मेरे बदन को टटोल कर देखा और ऐलान किया, इस नौजवान को छोड़ दो, इसकी जगह इसे पकड़ लो। देवी अश्तर के सामने इस जवान का सर कलम करके पेश किया जाएगा। इस वक्त बदनसीब नौजवान के गले से रस्सी उतारकर मेरे गले में डाल दी गई और सिपाही ढोल ताशों की आवाज़ों के साथ मुझे घसीटने लगे। मैंने एक नज़र पीछे गर्दन घुमाकर देखा। रिहा होने वाला नौजवान मुसर्रत से जैसे बुत बना खड़ा मुझे देख रहा था और इसकी माँ खुशी से दीवानी होकर इसका सर माथा चूम रही थी। इस वक्त मुझे जिस रूहानी खुशी का एहसास हुआ वो शायद मैं सारी ज़िंदगी दोबारा हासिल ना कर सकूं। ये काम करने को तो मैं जज्बात में आकर कर गया था, लेकिन जब सिपाही मुझे घसीटते हुए मेरी गर्दन में रस्सी डाले मुझे कत्लगाह की तरफ ले जाने लगे तो ये ख्याल करके मेरी रूह तक लरस गई थी कि ये लोग तो मेरी गर्दन उड़ाकर मुझे हलाक करने वाले हैं, जो एक सेकंड से भी कम वक्त में तलवार के वार के साथ ही मेरे तन से जुदा हो जाएगी। इतनी देर में फ़िरौन की नेक रूह मुझे कहाँ और कैसे बचा सकेगी? ये सब कुछ तो जितनी देर में बिजली चमक जाती है इतनी देर में हो जाएगा। या खुदा, ये मैं क्या हिमाकत कर बैठा हूँ। मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। ढोल ताशे बज रहे थे,
لوگ دیوی اشتری کے نعرے لگاتے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے ایک حسد بھری نگاہ لوگوں کے ہجوم پر ڈالی کہ شاید ان میں سے کوئی درد مند آگے بڑھ کر کہے کہ اس نوجوان کو چھوڑ دو اور مجھے پکڑ لو، اس کی جگہ میں قربان ہونے کی پیشکش کرتا ہوں۔ لیکن اس ہجوم میں کوئی ایسا بیوقوف آدمی نہیں تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ ایک سیکنڈ میں آ جانے والی موت کے خوف سے میرا جسم ایک دم سرد ہو جاتا اور کبھی ایک دم بے حس ہو جاتا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ سپاہی مجھے گھسیٹ رہے تھے۔ ہجوم نعرے لگاتا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے اگر بوڑھا اشوری یہ بتا دیتا کہ یہاں آدمی کا سر تن سے جدا کر کے دیوی اشتر کو پیش کیا جاتا تھا تو میں ہرگز اس نوجوان کی جگہ اپنے آپ کو پیش نہ کرتا۔ میرا سر تو تلوار کے وار سے ایک دم تن سے جدا ہو جائے گا۔ فرعون کی روح کو شاید اتنی مہلت ہی نہیں ملے گی کہ اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے مجھے موت کے منہ سے بچا سکے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ اشوری فوجی نینوا شہر کی 4 دیواری سے باہر مجھے ایک کھلی جگہ پر لے آئے، جہاں پتھر کے ایک چبوترے پر لکڑی کا تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت سرخ رنگ کے ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے تخت پر گھٹنوں کے بل بٹھا کر میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ 4 سپاہی میرے آزو بازو کھڑے تھے۔ ایک حبشی جلاد تلوار لے کر تخت کے پاس آ گیا۔ ڈھول تاشے زور زور سے بجنے لگا۔ جلاد نے میری گردن زبردستی جھکا دی اور تلوار کا پھل میری گردن پر رکھ کر اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ گردن پر تلوار کا وار کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ عین اسی وقت مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ یہ ہاتھ میری پیٹھ پر ہی رہا۔ جلاد کی تلوار میری گردن پر پڑ جانی چاہیے تھی، مگر ابھی تک تلوار میری گردن سے نہیں ٹکرائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دیر کس لیے ہو رہی ہے اور میری پیٹھ پر کس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ جلاد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پیٹھ پر رکھے ہوئے ہاتھ میں بڑی گرمائش تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور یہ دیکھ کر میں حیران سا ہو کر رہ گیا کہ مجھے سب لوگ دکھائی دے رہے ہیں، مگر مجھے اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں جو سپاہی کھڑے تھے وہ گھبرا کر چبوترے سے چھلانگیں لگا چکے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنا جسم بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے میرا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ ہاتھ میری پیٹھ پر سے اوپر کو کھسک کر میرے کندھے پر آ گیا تھا، مگر جس کا یہ ہاتھ تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ فرعون کی روح کے جادو کا اثر تھا؟ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے پھر ایک بار موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میرے کندھے پر جس کا ہاتھ تھا وہ کون تھا؟ مجھے ایک دم غائب ہوتا دیکھ کر سپاہی اور دوسرے لوگ ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ وہاں اب میرے سوا کوئی اور نہیں تھا اور میں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت میرے کان میں کسی عورت کی آواز آئی، مجھے کسی نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک میرا ہاتھ تمہارے کندھے پر رہے گا تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ میرے ساتھ اس طرح چلو کہ میرا ہاتھ تمہارے کندھے پر ہی رہے۔ وہ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ لکڑی کے تخت پر سے نیچے اتر آیا۔ غیبی عورت کا ہاتھ میرے کندھے پر ہی تھا۔ اگرچہ میں غائب تھا مگر مجھے ہر شے دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے غیبی عورت سے پوچھا، مجھے کس طرف جانا ہے؟ عورت کی آواز آئی، تمہاری سیدھی جانب جو کھجوروں کا جھنڈ ہے اس طرف چلے جاؤ۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ میری سیدھی جانب کے کچھ فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے غیبی عورت کے سانس لینے تک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں آ کر عورت کی آواز آئی، اب میری بات غور سے سنو۔ اپنے جس تعویذ کی تمہیں تلاش ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ غیبی عورت نے کہا، کوہ ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں دریائے سرسوتی اور دریائے سندھ کی وادی ہے۔ وہاں ہاراپا نام کی ایک شہری ریاست ہے جس پر دراڑوی راجہ ماگی حکومت کرتا ہے۔ یہ لوگ شیش ناگ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ آگ اور سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا شہر ہاراپا میں ایک بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر میں پوجا کرنے کی جگہ پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ پورنماشی کی رات سانپوں کا بادشاہ مندر میں آ کر سونے کی چوکی پر بیٹھ جاتا ہے۔ شاہی پجاری سونے کے پیالے میں اسے دودھ پیش کرتا ہے۔ دیوواسیاں اس کے آگے رقص کرتی ہیں۔ رات ڈھلنے تک مندر میں اگنی دیوی اور سانپوں کے بادشاہ کی پوجا پاٹ جاری رہتی ہے۔ جناتری نام کی دیوداسی سانپوں کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے اریاں رقص پیش کرتی ہے۔ تم یہاں سے ہاراپا شہر کے اس مندر میں جاؤ گے اور جناتری دیوداسی سے ملو گے۔ جناتری تمہیں بتائے گی کہ تمہیں تمہارا تعویذ کہاں سے مل سکتا ہے۔ قدیم تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ غیبی عورت مجھے برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقے کی طرف بھیج رہی ہے، اور جس شہر کا ہاراپا اس نے نام لیا ہے وہ بگڑتے بگڑتے ہڑپا ہو گیا تھا، جس کے کھنڈر پاکستان میرے وطن کے صوبہ پنجاب میں واقع ہیں۔ مگر میں جس زمانے میں تھا اس وقت ہندوستان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ 5,500 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی آریہ قوم کے لوگ بھی ایشیا سے اٹھ کر وادی سندھ میں نہیں آئے تھے۔ قدیم زمانے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وادی سندھ میں آریوں کی آمد سے پہلے دراوڑی قوم کے لوگ آباد تھے، جن کے دریائے سندھ، دریائے سرسوتی اور ساؤتھ میں دریائے کرشنا کی وادیوں میں بڑے بڑے شہر آباد تھے۔
اور ان شہروں کی اپنی اپنی حکومت اور اپنے اپنے راجا ہوتے تھے۔ یہ لوگ آگ اور شیشناگ کی پوجا کرتے تھے اور ان میں جادو ٹونے کا بڑا رواج تھا۔ ہڑپا اور موئنجو داڑو اس قوم کی دو بڑی اہم شہری ریاستیں تھیں۔ جب آریہ لوگ ایشیا سے اٹھ کر وادی سندھ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان شہروں کے راجاؤں کو جنگ میں شکست دے کر جنوب کی طرف ڈھکیل دیا تھا۔ دراوی قوم کے بارے میں تاریخ ہمیں کچھ نہیں بتاتی کہ یہ لوگ حقیقت میں کون تھے اور کہاں سے آ کر وادی سندھ میں آباد ہوئے تھے۔ ان شہروں کے کھنڈرات سے ملنے والی چیزوں، اوزاروں اور مٹی کے برتنوں اور ایک دو مورتیوں سے صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ یہ لوگ پکی اینٹوں سے سڑکیں اور مکان بناتے تھے۔ یہ تو ہسٹری کی باتیں تھیں، لیکن غیبی عورت جو مجھے ان شہروں میں سے ہڑپا نام کے شہر میں بھیج رہی تھی، اس ہزاروں سال پرانے شہر کو میں اپنی پوری رونق اور عروج کے زمانے میں دیکھنے والا تھا، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غیبی عورت کہہ رہی تھی، یہاں سے میں تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ جیسے ہی میں تمہارے کندھے پر سے ہاتھ اٹھاؤں گی تو تم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے اور سب کو نظر آنے لگو گے، لیکن تم فکر نہ کرو۔ کھجوروں کے درختوں سے شمال یعنی ساؤتھ کی طرف باہر نکلو گے تو تمہیں ایک گھوڑا ملے گا، اس گھوڑے پر سوار ہو جانا۔ وہ تمہیں دجلہ و فرات کی وادی سے نکال کر دریائے نیل کی وادی میں لے جائے گا۔ وادی نیل کے دارالحکومت میں تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا جو وادی سندھ کے شہر ہڑپا کی طرف جا رہا ہوگا۔ تم اس قافلے کے ساتھ ہڑپا شہر پہنچ جاؤ گے۔ وہاں کے بڑے مندر میں جناتری نام کی دیوداسی سے ملاقات کرنا اور اسے بتانا کہ مجھے تمہاری بڑی بہن نے بھیجا ہے۔ بس اب تم جاؤ، اس سے زیادہ دیر میں تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ اور غیبی عورت کا ہاتھ میرے کندھے پر سے اٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کے اٹھتے ہی میں اپنے آپ کو نظر آنے لگا۔ اب مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میں یہاں کے لوگوں کی مقدس دیوی کی قربان گاہ سے بھاگا ہوں۔ کسی نے مجھے پہچان لیا تو پکڑ کر میری گردن اڑا دیں گے۔ غیبی عورت کے جدا ہونے کے فوراً بعد میں کھجور کے درختوں میں سے تیز تیز چلنے لگا۔ درختوں کے باہر پہنچا تو وہاں ایک طرف ایک گھوڑا کھڑا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی۔ اس پر پانی کی چھاگل اور ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا ایک دم سے چل پڑا، جیسے میرے سوار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صحراؤں اور بیابانوں میں یہ بڑا لمبا، مصیبتوں اور مشکلات سے بھرا ہوا سفر تھا۔ مختصر یہ کہ میں کسی نہ کسی طرح 7-8 دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک دریا کے کنارے آ گیا، جس کی دوسری جانب مجھے دن کی روشنی اور چمکتی ہوئی گرم دھوپ میں بہت دور 3 تکونے ٹیلے دکھائی دیے۔ یہ اہرام مصر تھے۔ میں قدیم مصر کے سب سے پرانے شہر اور پرانے دارالحکومت تھینس پہنچ گیا تھا۔ یہ فرعونوں اور جادوگر کاہنوں کا ملک تھا۔ فرعون آمون اور کاہن جادوگر قابوس کا بھی اسی ملک سے تعلق تھا۔ یہاں مجھے قدم قدم پر کسی مصیبت میں پھنس جانے کا خطرہ تھا۔ میں شہر کی سب سے بڑی سرائے میں اتر گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک قافلہ 4 دن بعد وادی سندھ کو جانے والا ہے۔ مجھے اس قافلے کے ساتھ سفر کرنا تھا اور 4 دن اسی شہر میں گزارنے تھے، جہاں کسی بھی وقت مجھ پر کاہن جادوگر کی بدرو کا جادو چل سکتا تھا۔ میں ڈر کے مارے سرائے سے نکلتے ہوئے گھبراتا تھا۔ میں سرائے کی کوٹری میں ہی پڑا رہا۔ میرے گھوڑے پر جو تھیلا الگ بندھا ہوا تھا، اس میں غیبی عورت نے سونے اور چاندی کے کچھ سکے رکھ دیے تھے، جو راستے میں بھی میرے کام آئے تھے اور آگے بھی جنہیں میرے کام آنا تھا۔ میرا لباس پھٹ چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے وہیں کاروان سرائے کی ایک دکان پر سے اپنے لیے ایک نیا چوغا، تہبند اور جوتے خرید کر پہنے۔ نیلے رنگ کی ایک چادر خریدی جو اس علاقے کے لوگ سخت دھوپ میں اپنے سر پر رکھ لیتے تھے۔ باقی بچے ہوئے سونے اور چاندی کے سکے میں نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ میں دن کے وقت بھی سرائے سے باہر نہیں نکلتا تھا، سرائے کے احاطے کے اندر ہی رہتا تھا۔ مجھے ہر لمحہ یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ قابوس کی بدرو مجھ پر جادو کر کے مجھے کسی نئی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ تیسری رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا۔ میں سرائے کے بڑے دروازے کے پاس بیٹھا خاموش چاند کی چاندنی دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں سرائے میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس کی کمر کافی جھکی ہوئی تھی، بہت ضعیف تھی اور لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ ایک بار وہ چلتے چلتے گر پڑی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا، اسے اٹھایا اور پوچھا، ماں جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ مجھ میں بھی کسی جادو کے اثر سے یہ صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ جس طرح میں اشوری لوگوں کی زبان سمجھنے بولنے لگ گیا تھا، اسی طرح میں اس زمانے کی تمام ترقی یافتہ قوموں کی زبانیں سمجھنے اور بولنے لگ گیا تھا۔ اس کا پہلا تجربہ مجھے مصر کی سرائے میں ہوا تھا، جہاں اس وقت کی تمام ترقی یافتہ قوموں کے تاجر اور سوداگر لوگ موجود تھے۔ چنانچہ میں فرعون کے زمانے کی مصری زبان بھی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ بوڑھی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں اپنے پوتے کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ بابل شہر سے ایک قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، مگر افسوس کہ میرا پوتا مجھے نہیں ملا۔ اب گھر جا رہی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، پوتے کی جدائی کے غم میں نڈھال ہوں۔ بیٹا مجھے سہارا دے کر میرے گھر تک پہنچا دو، میرا گھر یہاں سے دور نہیں ہے۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر رحم آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، چلو ماں جی، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ بوڑھی عورت میرے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ کاروان کے سرائے سے کچھ فاصلے پر صحرا میں ایک جھوپڑا نظر آیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا میں اس جھوپڑے میں رہتی ہوں۔
صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت نے لاٹھی اوپر اٹھائی تو اس کی شکل عجیب ڈراؤنی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا قد اونچا ہونا شروع ہو گیا۔ میں ڈر کر بھاگنے لگا تو عورت نے لاٹھی میرے کندھے سے لگائی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، میں بالکل سن ہو گیا۔ اس عورت کا قد اور بڑا ہوتا گیا اور وہ بالکل ایک بنمانس جتنی ہو گئی۔ اس کے نتنوں سے سانس کی پھنکاریں نکل رہی تھیں۔ اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر لاد کر صحرا میں ایک طرف چل پڑی۔ وہ گوریلے کی طرح جھک کر دوڑتی ہوئی چل رہی تھی۔ میں بے جان جسم کی طرح اس کے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ کاہن جادوگر نے مجھ پر اپنا جادو کا حملہ کر دیا تھا اور یہ عورت اس کی بھیجی ہوئی چڑیل یا جادوگرنی تھی۔ وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی اور ریت کے ٹیلوں پر بڑی تیزی سے چڑھ کر دوسری طرف اتر جاتی تھی۔ خدا جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم کی پوری قوت کو جمع کر کے 2-3 بار اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل بے جان سا ہو گیا تھا اور بنمانس نما عورت مجھے لیے جا رہی تھی۔ یہ تھا دوستو اسٹوری کا چوتھا پارٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ 5th ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔